اب 7 سال گزر گئے. اس کے بعد قحط سالی کے سال شروع ہوئے. مصر میں قحط سالی ہوئی اور اس کا اثر مصر کے علاوہ دور دور علاقوں میں پھیلا، یہاں تک کہ شام تک قحط سالی کے آثار پہنچ گئے. اب لوگ دور دراز سے غلہ لینے کے لیے آنے لگے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے 10 بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فدخلوا، پس وہ حاضر ہوئے علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا. آپ بادشاہ وقت تھے. اگر انتقام کی آگ ہوتی ان بھائیوں پر الزام لگا دیتے اور جیل میں بند کر دیتے، ہمیشہ جیل میں سڑتے رہتے. لیکن نہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ محسن تھے. آپ ایسے انتقام لینے والی نادانیاں کرنے والے نہیں تھے. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے. فعرفہم، پر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا. وہم لہو منکرون، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا غور کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا ہوگا تو کیا وہ سارا ماضی آپ کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ کیسا کیسا انہوں نے میرے خلاف ظلم کیا. لیکن صبر اسے کہتے ہیں کہ بندہ پھر عفو درگزر سے کام بھی لے اور انتقام کی بات وہ نہ سوچے. ولما، اور جب جہزہم بجہازہم، ان کے لیے غلہ آپ نے تیار کر لیا اور ہر ایک کو 1 اونٹ کا غلہ دے دیا، تو یہ بادشاہ وقت کا کرم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے. آپ نے ان سے گفتگو بھی کی. حالانکہ بادشاہ کسی عام آدمی سے گفتگو کرے یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. تو آپ بادشاہ وقت تھے. آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، حال احوال پوچھے، گفتگو کی. تو بڑے خوش ہو کر سارا واقعہ سنانے لگے کہ ہمارے والد صاحب ہیں وہ نابینا ہو گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نابینا کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا. کہنے لگے اصل میں ہم ہیں 12 بھائی. ایک ہمارا بھائی تھا یوسف، اسے بھیڑیا کھا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام دل میں ہنسنے لگے کہ میرے سامنے بھی تم جھوٹ بولتے ہو. پھر کہنے لگے کہ ایک ہے یوسف کا بھائی بنیامین، وہ سگا بھائی ہے. جب سے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اس کے بعد سے والد گرامی بنیامین کو نکلنے نہیں دیتے باہر. ہم نے فرمایا اچھا. قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تم اب آئندہ آؤ میرے پاس تو اپنے والد گرامی کی خدمت سے اپنے بھائی کو لے کر آنا. اب ان کی یہ مجال تو نہ تھی کہ وہ کہیں بادشاہ سلامت، آپ کی یہ ضد کیوں ہے کہ بھائی آئے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے بادشاہ جو چاہیں حکم دے دیں. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ایک ایک آدمی کے بدلے پورا پورا اونٹ غلہ دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فإن لم تأتونی بہ، پس اگر تم بنیامین کو لے کر میرے پاس نہ آئے، فلا کیل لکم عندی، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے. میں تم میں سے کسی کو بھی آئندہ غلہ نہیں دوں گا. ولا تقربون، اور آئندہ تم میرے قریب بھی مت آنا. وہ کہنے لگے یہ تو بہت مشکل کام ہے. قالوا، وہ بولے سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے والد سے بنیامین کے بارے میں عرض کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک
ضرور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامان میں ان کی رقم کو دوبارہ لوٹا دیا، یعنی جو رقم وہ غلے کے عوض انہوں نے دی تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام سے فرمایا کہ وہ رقم ان کے سامان میں چھپا دی جائے۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانہ، اپنے غلاموں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی، ان کی رقم ان کے سامان میں رکھ دی جائے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس پونجی کو پہچانیں اور ہمارے کرم کو اور ہماری مہربانی کو سمجھیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو یہ پونجی جو ہے لعلہم یرجعون، انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کرے تاکہ یہ واپس لوٹیں۔ ایک تو یہ کہ اس کرم نوازی پر وہ خوش ہوں گے، دوسرا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا کہ بادشاہ کوئی ظالم نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ خیال کریں غلطی ہو گئی ہوگی تو وہ رقم واپس دینے کے لیے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی شاید اس وجہ سے کبھی آئے ہی نہیں، اب چاہتے تھے یہ واپس آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب اپنے والد کے پاس یہ لوگ لوٹے، قالوا، بولے، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، یہ غلہ تو ہم لے کر آ گئے لیکن یہ غلہ جب ختم ہو جائے گا تو اب ہم سے غلے کو روک دیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہ بادشاہ نے کہا ہے ساری دنیا کو غلہ دیں گے مگر تمہیں نہیں دیں گے جب تک کہ تم اپنے 11ویں بھائی کو لے کر میرے پاس نہیں آؤ گے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ضرور بنیامین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں بنیامین کے بارے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا؟ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے فاللہ خیر حافظا کہ جو اس کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گا۔ فاللہ خیر حافظا، پڑھ لیجئے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ بنیامین کو میں نہیں بھیجوں گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا کہ وہ رقم ان کی طرف دوبارہ لوٹا دی گئی ہے، وہ رقم سامان میں موجود ہے۔ قالوا، وہ بولے، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ بادشاہ اس قدر کریم ہے کہ غلہ بھی دیا اور رقم بھی واپس کر دی۔ ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری رقم ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف لوٹا دی گئی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، آپ ہمیں بھیجیے، بنیامین کو ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں۔ یعنی یہ باتیں کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا اور جو وہ غلہ لائے تھے وہ غلہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم 1 اونٹ کا غلہ اور زیادہ لے کر آئیں گے کہ 10 کے بجائے ہمیں 11 اونٹ ملیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ،
اور یہ غلہ لانا آسان ہے، بادشاہ بڑا کریم ہے۔ قال، آپ نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم مجھ سے وعدہ نہ کرو گے اور اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ گے، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ تم یہ قسم کھاؤ لتأتوننی بہ، ضرور بضرور تم بنیامین کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم مجبور ہو جاؤ تو وہ اور بات ہے، لیکن تمہاری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ فلما، پس جب آتوہم موثقہم، جب وہ پکا وعدہ کر چکے، پکی قسمیں کھا چکے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو باتیں ہم کہتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کارساز ہے۔ اب آپ نے فرمایا اے میرے بیٹوں، تمہاری تعداد 11 ہے، اور یہ بڑے جوان تندرست تھے اور بڑے لمبے چوڑے تھے۔ فرمایا ایک ساتھ تم محل میں داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ نظر بد نہ لگ جائے۔ وقال، آپ نے فرمایا یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تو اسباب ہیں، یہ تو ہماری کوشش ہے، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی تم سے دور نہیں کر سکتا۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے۔ علیہ توکلت، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اسباب اختیار کرنا، حفاظت کرنا، نظر بد سے یا جادو سے بچنے کے اوراد و وظائف پڑھنا، یا دیگر انسان جو بھی اپنے حفاظت کے لیے کوششیں کرتا ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، وہ سارے اسباب اختیار ضرور کرے، مگر انسان کی نگاہ ہر وقت رب العالمین کی رحمت پر رہے اور اسی پر اس کا بھروسہ ہو کہ وہ کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اسی پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا ویسے ہی وہ داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو یہ داخل ہونا اللہ کی تقدیر سے انہیں کچھ نہ بچا سکا، مطلب وہی ہوا جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا۔ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جی میں ایک خواہش کی، وہ آپ نے خواہش پوری فرما لی۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوشش نہ کرے اور نقصان ہو جائے تو وہ نادانی ہے۔ انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر جو ہو جائے وہ اس کا نصیب ہے، وہ اس کی تقدیر ہے۔ جہاں پر ہم نظر بد کی بات ہم نے سنی تو نظر بد واقعی لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ نظر بد اگر محسوس ہو کے لگ گئی ہے تو 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، سورہ ملک کے بعد ایک سورت ہے سورہ قلم، نون والقلم۔
اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیتیں 29واں پارہ 4تھا رکوع سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ 7 مرتبہ پڑھی جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے جائیں، اور جس کو یہ وسوسہ ہو، وہم ہو کہ مجھے نظر لگ گئی ہے یا اس کی اولاد کو نظر ہے، اس پر دم کر دیں۔ باقی جہاں تک اپنے کاروبار پر یا فیکٹری پر یا دکان کا معاملہ ہے تو اسے تصور میں لا کر بھی دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر نظر بد ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں، ابھی آپ نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 11 بھائی ایک ساتھ مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا، تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ کسی کی نظر بد کی عادت ہوگی تو اس کی نگاہ تعجب سے دیکھے گی، بے خیالی میں بھی نظر بد پڑ سکتی ہے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا بلا وجہ اظہار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ آج جو ہماری عادت ہے کہ اگر دولت ہے تو کاریں، بنگلے، نام و نمود، نمائش، یہ بلا وجہ کرنا درست نہیں ہے۔ ایک تو نمائش کسی طور پر درست نہیں ہے، دوسرے یہ کہ فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو ہو سکے تو اس طرح اظہار نہ کیا جائے کہ کسی کی نظر بد لگ جائے، کیونکہ نظر بد جب لگتی ہے تو ضروری نہیں کہ کوئی ڈالے تبھی لگتی ہے۔ بسا اوقات کوئی بہت اچھا سمجھ کے دیکھتا ہے، اسے حیرت ہوتی ہے اور وہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہماری ذرا ایک فطرت ہے کہ ہم نام بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی نعمتوں کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں اور اکثر اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام ضرور علم والے تھے، اس علم کی برکتوں سے مالا مال تھے جو ہم نے انہیں سکھایا۔ پتہ چلا کہ نظر بد سے بچنے کا جو آپ نے طریقہ بتایا وہ اللہ نے سکھایا آپ کو، اور یہ طریقہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں اور وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ واقعہ، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ کرنا اور پھر بھی وہ ہو جانا جو اللہ چاہے، اس میں کافی حکمتیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس پر علماء نے تفاسیر میں بڑا تفصیل سے کلام فرمایا کہ کبھی کبھی نبیوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ابو جہل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے بار بار اسلام کی دعوت دی۔ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر گزارتے ہیں، آئیڈیل، ان کی زندگی ایک مثال ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثال قائم فرمائی کہ کوئی شخص کے بارے میں اگر یہ ذہن بھی ہو کہ شاید یہ ہماری بات نہیں مانے گا، پھر بھی جھجک کے بغیر اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت ضرور دیں اور بار بار دیں، اس میں نصیحت ہے۔ اور پھر وہ مانے یا نہ مانے، دعوت دینے والے کو ثواب تو ضرور ملتا ہے۔ اب 7 سال گزر گئے، اس کے بعد قحط سالی کے سال شروع ہوئے۔ مصر میں قحط سالی ہوئی اور اس کا اثر مصر کے علاوہ دور دور علاقوں میں پھیلا۔